شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اینول سمٹ اس دفعہ ٹینجن چائنا میں ہوا۔ 2 دن کے اس سمٹ میں نان ویسٹرن ملکوں کے 20 سے زیادہ لیڈرز نے حصہ لیا۔ یہ کانفرنس ایسے وقت پر ہوئی ہے جب دنیا US کی ٹریڈ پالیسیز اور ٹیرفز کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے سمٹ کے آغاز کرتے ہوئے کہا، کولڈ وار مینٹالٹی کے سائے ابھی تک ختم نہیں ہوئے اور نئی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ شی کہتے ہیں کہ دنیا ایک طوفانی دور میں داخل ہو چکی ہے اور گلوبل گورننس اب ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ 80年后，和平发展、合作共赢的时代潮流没有变，冷战思维、霸权主义、保护主义阴霾不散，新威胁、新挑战有增无减。世界进入新的动荡变革期。سمٹ کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان نرم گرم معاملات ہیں۔ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی ملاقات 7 سال بعد چائنی زمین پر ہوئی، جہاں دونوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ مقابل نہیں بلکہ شریک بننا چاہتے ہیں۔ لیکن مسائل ابھی تک برقرار ہیں، جیسے سستی چینی مصنوعات پر انڈیا کا اعتراض اور ناحل شدہ سرحدی اختلافات۔ سمٹ کا ایک اور انٹرسٹنگ مومنٹ تھا جب شی، مودی اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے ساتھ مل کر اپنی یونٹی شو کی۔ یہ جیسچر بہت سمبولک مانا گیا کیونکہ اس وقت US انڈیا اور چائنا کو بلیم کرتا ہے کہ وہ انڈائریکٹلی رشیا اور یوکرین کی جنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سمٹ کا ایک اور قابل توجہ منظر تب دیکھنے کو ملا جب شی، مودی اور پیوٹن نے ایک ساتھ کھڑے ہو کر اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ SCO سمٹ میں AI کے حوالے سے بھی ایک نیا روڈ میپ سامنے آیا۔ سمٹ میں کہا گیا کہ ہر ملک کا برابر کا حق ہے کہ وہ AI کو یوز کریں اور اس سے ترقی حاصل کریں۔ اس کے علاوہ ایک نئے ترقیاتی بینک کا بھی ذکر ہوا جو امریکہ کے ڈالر پہ انحصار کے مقابل ثابت ہو سکتا ہے۔ چین نے ممبر ممالک کے لیے 2 ارب یوان امداد اور اگلے 3 سالوں میں 10 ارب یوان کا قرض کا بھی اعلان کیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لگتا ہے کہ بیجنگ ایک نیا نظام بنانا چاہتا ہے جہاں برابری، سائنس اور ٹیکنالوجی کا تعاون اور مستقل معاشی نظام بنیادی اہمیت رکھتے ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ SCO کے یہ ارادے کس حد تک عملی شکل اختیار کرتے ہیں۔